بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں محمد عدنان قمر سال اول حصہ نظم پہلی نظم حمد کے شاعر کا تعارف، حمد کا تعارف اور نظم کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا لیکچر انتہائی اہم ہے، اس کو غور سے سنیں۔ امیر احمد ان کا نام ہے جنہوں نے یہ حمد لکھی ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ امیر مینائی نصیر الدین حیدر کے عہد میں، جنہیں شاہ اودھ بھی کہا جاتا ہے، 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری میں ہی شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا۔ وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران انتقال ہوا۔ امیر مینائی اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے تمام اصناف سخن میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ امیر مینائی نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ آپ کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی تصانیف کی بات کی جائے تو آپ کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، مراعات الغیب اور دوسرا صنم خانہ عشق، اس کے علاوہ ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ آپ نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ اس کے علاوہ ان کا اہم علمی کارنامہ جو کہ اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے، اس کا نام امیر اللغات ہے، جو ان کا ناتمام لغت ہے۔ نظم کا تعارف تھوڑا سا اگر دیکھیں تو حمد کہتے کسے ہیں؟ موضوع کے لحاظ سے یہ پہلی جو نظم ہمارے سلیبس میں شامل ہے یہ حمد ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو یا اس کی صفات عالیہ بیان کی گئی ہوں۔ نصاب میں شامل پہلی نظم حمد امیر مینائی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ امیر مینائی کا تعلق ایک صوفی خاندان سے تھا۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، لیکن حمد اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ نظم کا خلاصہ حمد جو ہماری سلیبس میں شامل ہے، اس کے اشعار کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ،
100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ یہ ہمارے سلیبس میں شامل پہلی نظم حمد ہے۔ حمد کا خلاصہ کچھ یوں ہم لکھ سکتے ہیں یا یوں لکھیں گے: اے اللہ، تیرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے، تیری نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی تیرا نشان نہیں ملتا، تو تنہائی میں بھی ہے اور تو محفل میں بھی، لیکن کہیں ظاہر ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے، تیرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، تو ہی میزبان ہے اور تو ہی مہمان، اس چمن میں ہر طرف تیرے ہی جلوے ہیں اور تو ہی اس چمن کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ راز جاننے والے تو بہت ہیں، لیکن راز رکھنے والی صرف تیری ہی ذات ہے۔ اگر ہم خلاصے کی بات کریں کہ خلاصہ کتنی لائنوں کا لکھنا چاہیے، تو خلاصہ 6 سے 8 لائنوں کا لکھنا چاہیے۔ ہمارے پیپر میں یہ 5 نمبر کا سوال آئے گا، تو تمام طلباء اس لیکچر کو غور سے دیکھیں، سنیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کی قیمتی آراء ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔